بلوچستان میں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد نشان عبرت بن گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج کی بھارتی سپانسرڈ ایجنٹس کے خلاف کارروائیاں، 92 دہشت گرد ہلاک۔ 2 روز کے دوران کارروائیوں میں 133 دہشت گرد مارے گئے۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے بلوچستان کے 12 مختلف مقامات پر بزدلانہ حملے کیے۔ سیکیورٹی فورسز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بروقت کارروائیاں حملے ناکام بنا دیے۔ وطن کی حفاظت میں جان کا نذرانہ، سیکیورٹی اداروں کی 15 جوان شہید۔ امن دشمنوں نے گوادر اور خاران میں 18 بلوچ افراد کو شہید کیا۔ سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کا تعاقب کرتے ہوئے فضائی نگرانی، مختلف لوکیشنز پر دہشت گردوں کا تعاقب اور فائرنگ کا تبادلہ۔ سیکیورٹی فورسز کا آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رکھنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا رات گئے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ، پولیس اہلکاروں سے ملاقات کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا، ہر قسم کی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند ہیں، دہشت گردی کے ناسور کو ختم کر کے دم لیں گے۔ رکن صوبائی اسمبلی علی مدد جٹک اور زرق خان مندوخیل بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کوئٹہ کا ہنگامی دورہ، وزیر داخلہ نے کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان دہشت گردی میں ایک بار پھر بھارت ملوث ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دشمن کو بے نقاب کیا، کہا بھارت نے دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی کی۔ دنیا کو پتہ ہونا چاہیے جو ملک دہشت گردی کروا رہا ہے وہ بھارت ہے۔ حملوں میں شامل کسی دہشت گرد کو نہیں چھوڑیں گے، حملہ آوروں، ان کے آقاؤں اور سہولت کاروں کے پیچھے جائیں گے۔ ایسے حملے ہمارا حوصلہ پست نہیں کر سکتے۔ ہمارے جوانوں نے دہشت گردوں کو بھرپور مقابلہ کیا، جو بھی دہشت گرد آیا بچ کر نہیں گیا، انہیں چن چن کر ہلاک کیا۔ ایف سی، فوج اور پولیس نے بروقت ریسپانس دیا۔ ہمارے وزیر اعلیٰ بہادر ہیں، جس طرح فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس چند اور سرفراز بگٹی جیسے ہوتے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ آپریشن مکمل ہو چکا، تفصیلات آنا باقی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کو بھرپور اور بروقت جواب دیا۔ تخریب کاروں نے منصوبہ بندی سے حملہ کیا جسے ناکام بنا دیا۔ بلوچستان میں دہشت گردی کسی کے حقوق کی جد و جہد نہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہا یہ بیرونی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گردی ہے جس کا ہدف پاکستان اور بلوچستان کے لوگ ہیں۔ بی ایل اے عالمی سطح پر تسلیم شدہ دہشت گرد تنظیم ہے۔ امن دشمن ترقی کے منصوبے اور روزگار کے مواقع تباہ کرنا چاہتے ہیں، سی پیک جیسے منصوبوں کے خلاف سازش کرتے ہیں۔ دہشت گرد، سہولت کار اور بیرونی ہینڈلرز سب کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کی شدید مذمت۔ ناظم الامور نٹلی بیکر کا کہنا ہے کہ حملوں کی ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کی، جسے امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ سعودی عرب کی بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق شہید افراد کے اہل خانہ حکومت پاکستان اور عوام سے تعزیت کرتے ہیں۔ قطر کی جانب سے بھی حملوں کی مذمت، کہا تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں۔ برطانیہ کا بھی اظہار مذمت۔ برطانوی ہائی کمیشن نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جاں بحق افراد کے اہل خانہ اور متاثرہ تمام لوگوں سے دلی ہمدردی ہے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ، پاکستان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، سیمی فائنل تک رسائی کے لیے قومی ٹیم کو بھارت کو بڑے مارجن سے ہرانا ہوگا۔ شاہینوں کو رن ریٹ بہتر کرنے کا چیلنج بھی درپیش، جیت کی صورت میں بھارت سیمی فائنل کا ٹکٹ کٹوائے گا۔ وادی تیرا کی صورتحال پر باڑہ میں اہم جرگہ، قبائلی مشران کا متاثرین سے مکمل یکجہتی اور امن کے قیام کا مطالبہ۔ جرگہ مشران نے متاثرین تیرا کی رجسٹریشن کے عمل میں سیاسی مداخلت، اقربا پروری، انتظامی نااہلی اور کرپشن کی غیر جانبدار تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔
کہا تیرا میں گھر یا جائیداد رکھنے والے تمام رہائشیوں کو IDPs سٹیٹس دے کر مکمل رجسٹریشن کی جائے اور سب کو امدادی پیکج میں شامل کیا جائے۔ جرگے نے وادی تیرا میں فوری امن بحال کرنے، متاثرین کی باعزت واپسی، رجسٹریشن اور امدادی پیکج یقینی بنانے کا بھی مطالبہ۔ جرگے نے وادی تیرا متاثرین کو ادائیگیاں نہ ہونے پر پشاور میں احتجاج کی وارننگ دے دی۔ باڑہ میں امن تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ عالمی بینک کے صدر اجے بنگا اہم ترین دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ عالمی بینک کے صدر 4 فروری تک پاکستان میں قیام کریں گے۔ اجے بنگا کی وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر خزانہ، توانائی، اقتصادی امور حکام سے ملاقاتیں ہوں گی۔ معاشی اصلاحات اور بھارت کے ساتھ جاری آبی تنازع پر بات چیت کا امکان۔ 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر عمل درآمد میں اہم پیش رفت بھی متوقع۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان ہوتے ہی گوڈز ٹرانسپورٹرز نے کرائے بڑھا دیے۔ پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے کرائے پر 4% بڑھانے کا اعلان کیا۔ صدر ملک شہزاد آوان کا کہنا ہے کہ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ قابل مذمت ہے۔ حکومتی وعدوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ٹرانسپورٹرز کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ملک گیر ہڑتال کریں گے۔ لاہور کے علاقے دروغے والا میں واقع فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف۔ آگ فیکٹری میں پڑے ربڑ میٹیریل میں لگی، تاحال آگ لگنے کی وجہ سامنے نہ آ سکی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر بسنت کو محفوظ بنانے کے لیے بھرپور آگاہی مہم۔ ریلیوں میں سول سوسائٹی اور مختلف مکاتب فکر کے شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ لاہور کی مختلف تحصیلوں میں محفوظ بسنت کے انعقاد کو حوالے سے آگاہی واکس کا انعقاد۔ شہریوں میں شعور اجاگر کرنے کے لیے تمام ذرائع ابلاغ کا مؤثر استعمال۔ حفاظتی اقدامات کے حکومتی پیغام پر شہریوں کا بھی بھرپور مثبت رد عمل۔ PDM میں پنجاب نے آج سے 3 فروری تک بارشوں اور برف باری کا الرٹ جاری کر دیا۔ PDM میں پنجاب کے مطابق بالائی علاقوں، مری گلیات اور گرد و نواح میں بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ پوٹھوہار ریجن، سیالکوٹ، ناروال، گجرات اور گجرانوالہ میں بھی بادل برسیں گے۔ تمام متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ ایمرجنسی کنٹرول رومز میں عملہ 24 گھنٹے تعینات۔ بالائی علاقوں کا رخ کرنے والے سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری۔ اور پاکستان 7 سال بعد آسٹریلیا کے خلاف T20 سیریز جیتنے میں کامیاب۔ دوسرے T20 میں کینگروز کو 90 رن سے مات۔ قومی ٹیم کا پہلے کھیلتے ہوئے مہمان ٹیم کو 199 رنز کا ہدف۔ کپتان سلمان علی آغا 76 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ سائم ایوب 23 اور بابر اعظم 2 رنز بنا کر آؤٹ۔ عثمان خان کے 53 رنز۔ کینگروز ہدف کے تعاقب میں 108 رنز پر ڈھیر۔ آسٹریلیا کے 7 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ کپتان مچل مارش 18، ٹریوس ہیڈ 4، جوش انگلس 5، رنشا 2، کوپر 1 اور کیمرون گرین 35 رنز بنا کر آؤٹ۔ شاداب خان کے آل راؤنڈ پرفارمنس 28 رنز کے ساتھ 3 وکٹیں بھی اڑائیں۔ ابرار احمد کے 3 اور عثمان طارق کے 2 شکار۔ سلمان آغا پلیئر آف دا میچ قرار۔